بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈائلاگ ان اردو۔ آج کی کہانی 3 لوگوں پر مبنی ہے۔ ایک ماں جسے اللہ تعالیٰ نے جنت کا درجہ دیا ہے، ایک بیٹی جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت کہا ہے، اور ایک بیٹا جسے سب سہارا کہتے ہیں۔ وہ والدین جن کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم ہمیں بڑھاپے کا سہارا دے دے، ہمیں ایک بیٹا عطا کر دے۔ آج کی اس کہانی میں آپ لوگ جانیں گے کہ کیسے ایک بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جاتا ہے اور کیسے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ کہانی گھر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے۔ کہیں پہ بیٹا ماں کو گالیاں بکتا ہے تو کہیں پہ کوئی بات نہیں مانتا، تو کہیں پہ سب کے سامنے وہ اپنی ماں کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ کہیں دور ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو تقریباً 10 سال کی تھی۔ اس نے چھوٹی سی عمر میں گھر کا سارا کام سنبھالا ہوا تھا، لیکن ابھی تک ان کے ہاں کوئی بیٹا نہ تھا۔ وہ دونوں ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ایک بیٹا عطا کر دے جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے۔ قریباً 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا۔ وہ دکھنے میں بہت ہی خوش شکل تھا۔ آہستہ آہستہ بیٹا جوان ہوتا چلا گیا، جب تک لڑکا اس عمر میں پہنچا کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے۔ اس کے والد کو موت نے آ لیا۔ والد کے گزرنے کے کچھ دیر بعد انہوں نے بیٹی کی شادی کر دی اور دونوں ماں بیٹا گھر پر رہنے لگے۔ دن بھر لڑکا اپنی بوڑھی ماں کے لیے کام کاج کرتا اور رات کو گھر آ کر ماں کی خدمت کرتا۔ وہ ہر روز یہی سلسلہ کرتا۔ اس کی ماں اس پر بہت راضی تھی اور اپنے رب کا شکر ادا کرتی کہ اے اللہ تو نے مجھے ایک نیک اور فرما بردار بیٹا عطا کیا ہے۔ اس وقت تک اس لڑکے کی شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ ماں نے بڑے ہی لاڈ اور پیار سے اپنے بیٹے کی شادی کی اور ایک بہو کو اپنے گھر لے آئی۔ اب اس لڑکے کا سارا وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزرتا اور وہ بھی اسے اس کی ماں کے پاس نہ جانے دیتی۔ جب وہ کام سے گھر واپس آتا تو دن بھر کی ساری باتیں اپنے شوہر کے ساتھ کر کے اس کے کان بھر دیتی۔ آہستہ آہستہ لڑکے کے دل میں اپنی ماں کے لیے نفرت پیدا ہونے لگ گئی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کا ارتکاب کرنے لگا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی بیوی نے اسے بولا کہ میرا یہاں دم گھٹتا ہے، مجھے یہاں سے کہیں دور لے چلو۔ فرمائش بیوی کی تھی، رد کیسے ہو سکتی تھی؟ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی ماں کو کمرے میں بند کیا اور دونوں میاں بیوی گھر سے چلے گئے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، حتیٰ کہ 7 دن گزر گئے۔ ان دونوں کا کوئی اتا پتہ نہ تھا اور ماں بیچاری گھر میں اکیلی 7 دنوں سے بھوکی بے حال تھی۔ اتنے میں اس کی بیٹی آ گئی۔ بیٹی نے دیکھا کہ دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے اور دروازے پہ تالا لگا دیکھ پریشان ہو گئی۔ کچھ دیر رکنے پر اس نے سنا کہ اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ وہ یہ آواز سن کر پریشان ہو گئی اور شور مچانے لگی۔ اس کا شور سن کر محلے والے اکٹھا ہو گئے۔ انہوں نے دروازہ توڑا تو اندر جا کر دیکھا اس لڑکی کی ماں جس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ بیٹی اپنی ماں کو بے حال دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ محلے والوں نے اس اماں کے ہاتھ کھولے اور اسے کھانے کے لیے کچھ دیا۔ جب بیٹی کو ہوش آئی تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں تیرا یہ حال کس نے کیا؟ بیٹی کے پوچھنے پر اس کی ماں نے جواب دیا کہ میرا وہ بیٹا جسے میں نے دعائیں مانگ مانگ کر لیا تھا، شادی کے بعد میرا وہ بیٹا بالکل بدل گیا اور اسی نے میرا یہ حال کیا۔ میری تمام بیٹوں سے گزارش ہے کہ خدا را کسی کی باتوں میں آ کر اپنی جنت خراب نہ کریں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا۔
लेकिन हम लोग आजकल उल्टा चल रहे हैं, बीवियों की पूजा करते हैं और वालिदैन को पूछते भी नहीं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मैं बीवी और माँ को बराबर लेके चल रहा हूँ। तो प्यारे भाइयों, बराबर है ही नहीं वो। ये बात किसी आम इंसान ने नहीं की, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। तो पता चला कि माँ का रुतबा ज़्यादा है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो अपने वालिदैन के साथ इस गलती का इर्तिकाब करते हैं वो इस काम से बाज आ जाएं और माँ की खिदमत करके जन्नत हासिल करें। शुक्रिया।